ہمیں بتایا تھا کہ سرمایہ دارانہ جو نظام ہے، جس کا نظریہ ہے کہ مال چند لوگوں کے پاس جمع رہے، بقیہ لوگ جو ہیں پریشان حال رہیں، اور جو غریب ہے وہ غریب ہی رہیں، جو مالدار ہے مالداری ہوتا چلا جائے۔ سمجھ جائے، یہ ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے جو امریکہ سے یہ سرمایہ دارانہ نظام اٹھا ہے اور وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ نظام جو ہے اسلام کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، اس کا تقاضا ہے کہ مالوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کہ جو جس طرح سے چاہے وہ کمائے اور حلال طریقے پر وہ بہرحال کماتا رہے اور اسی حاصل کرتا رہے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ تو اس طرح کا نظام نہ لایا جائے جس کی وجہ سے مال ٹھپ پڑ جائے اور چند لوگوں کے پاس جا کے مال جمع ہو جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب سے بھی منع کیا، اور اسی طرح سے ابھی جو میں نے بتایا کہ گاؤں دیہات سے کوئی آ رہا ہے مال بیچنے کے لیے، اس کو بازار آنے سے پہلے خرید لیا جائے اور اس کو بازار کا حال معلوم نہ ہو، تو ایسی صورت میں دھوکہ بھی دینا ہوگا۔ اگر وہ مال بازار میں آ کے بیچا ہوتا ہے تو سستے میں بیچا ہوتا ہے تو بازار والوں کو آسانی ہوتی، پبلک کو سہولت ہوتی، لیکن پہلے خرید لینے سے کیا ہے، پبلک کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے شہر سے بھی کوئی آ رہا ہے، وہ آج ہی بیچ کر واپس ہونا چاہ رہا ہے، تو اگر اس کو پہلے خرید کر روک کر مال رکھ لیا جائے گا تاکہ بعد میں بیچے گا، مہنگائی بڑھے گی۔ تو اس طرح کی صورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ مطلب یہی ہے کہ تاکہ مال چند لوگوں کے پاس جمع نہ رہے اور بقیہ لوگ پریشان حال رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو سرمایہ دار جو نظام ہے اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ سرمایہ دار نظام کا حاصل یہ ہے کہ چند لوگوں کے پاس مال جمع رہے، بقیہ لوگ ویسے ہی پریشان حال رہیں اور ان کی محتاج بن کر کے رہیں، دست نگر بن کر کے رہیں۔ اسی لیے اسلام دیکھیے صدقات و خیرات کا نظام بنایا، اسی طرح سے پریشان حال کی مدد کا ایک نظام بنایا، اور تکلیف کی صورت میں کوئی آدمی ہو تو اس کی مدد کرنے کو لازم قرار دیا ہے۔ سمجھ گئے، اس کے لیے باضابطہ بیت المال کا نظام قائم کیا گیا ہے تاکہ معاشرے سماج میں پریشان حال کی اس کی وجہ سے مدد ہو سکے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ اسی وجہ سے ابھی بتایا کہ تلقی جلب، اس کی تشریح ہم نے کی ہے آپ کو، اور اسی طرح الحاظ العباد، اس کی تشریح ابھی ہم نے آپ کو کی ہے۔ تو اس سے منع کیا، کیوں منع کیا؟ تاکہ مال ایک جگہ جمع نہ ہو جائے، بلکہ لوگوں میں مال برابر تقسیم ہوتا رہے اور برابر مال رولنگ میں رہے اور مال لوگوں کے ہاتھوں میں چلتا رہے، تاکہ مال سمٹ کے نہ رہے۔ تو سرمایہ دار جو نظام ہے اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے، اور اس کی مخالفت کی دلیل ایک حدیث شریف یہ ہے جو ہم نے بتایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض۔